زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہر حال میں ہمیں مل جائے۔ ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہم اس سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے پیارے اللہ، میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، تو تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، تو تو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، میری دعا سن لیجئے۔ اور جب اللہ دینے میں تھوڑی دیر کرتا ہے تو ہم اس سے تہجد میں کہنے لگتے ہیں، اللہ اب صبر نہیں ہوتا، اب انتظار نہیں ہوتا، اللہ میری دعا سن لیجئے، میری تڑپ کو دیکھیے، میں کتنی شدت سے آپ سے مانگ رہا ہوں۔ تو یقین جانیں اللہ آپ کی دعا بہت جلد سننے والا ہے، کیونکہ آپ تہجد تک پہنچ گئے ہیں۔ تم اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تم ہی سوچو، کیا یہ معجزہ نہیں کہ آدھی رات کو تمہاری نیند صرف تہجد کے لیے کھلتی ہے اور تم بے خوف ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو؟ کتنا لذت محسوس ہوتا ہے نا؟ رات کی تاریکی ہو اور اکیلے تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، کہہ رہے ہو وہ ساری باتیں جو تمہارے دل میں ہیں۔ تم اس وقت جتنا رو لو کوئی بھی اللہ کے سوا نہیں دیکھتا، اور تم اللہ سے کتنی بھی باتیں کر لو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری باتیں نہیں سنے گا؟ تم نکال دو اپنے ذہن سے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تم بس یہ سوچو کہ کیسے نہیں ہوگی، ہر حال میں ہوگی، کیونکہ تم نے جھولی اس کے سامنے پھیلایا ہے جو طویل مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا، جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جس نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ کیا تم اب بھی نا امید ہوتے ہو؟ اب بھی وسوسے میں پڑتے ہو؟ جس رب نے یہ ساری چیزیں کی وہی تو تمہارا بھی رب ہے، وہی تو تمہارا بھی پالنے والا ہے، وہی تو تمہارا بھی پروردگار ہے، تو کیسے وہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ تم بس اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔